اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کروں۔ سورۃ زمر آیہ 11۔ قل، آپ کہہ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کروں، یعنی اپنے تمام دینی ظاہری اور باطنی اعمال میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھوں، کیونکہ دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، چنانچہ آپ اللہ کی عبادت کریں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ سورۃ زمر آیہ 2۔ خالص دین پر اللہ کی محبت، اس سے خوف، اس سے امید، اس پر توکل، اس کی طرف انابت ہے، یہی دین ہے جو دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں۔ سورۃ زمر آیہ 12۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں، کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں، کیونکہ میں مخلوق کے لیے داعی اور ان کے رب کی طرف سے ان کی رہنمائی کرنے والا ہوں۔ یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کام کا حکم دیا جائے، تمام لوگوں سے پہلے اس حکم کی تعمیل میں خود کروں، اور سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ اس حکم کو بجا لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر لازم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ظاہری اعمال میں اسلام پر عمل کرنا اور ظاہری اور باطنی اعمال میں اللہ کے لیے اخلاص کو مد نظر رکھنا واجب ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کر کے سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کرنے والا بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورۃ زمر آیہ 13۔ قل، آپ کہہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیں، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ڈرتا ہوں، یعنی اگر میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے اس کی نافرمانی سے خوف آتا ہے کہ میں اس کی عبادت میں اخلاص اور توحید کو چھوڑ دوں۔ عذاب یوم عظیم، ایک ہولناک دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن دہشت ناک احوال سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جس نے شرک کیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جس نے گناہ کیے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بعد میں ایسے مصروف ہوتے تھے کہ آپ کی چادر کاندھے پر سے اتر کر گر پڑتی۔ اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید اور دین کے احکام اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اسی تاکید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام لوگوں کو پہنچا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں نافرمانی کروں تو مجھ پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ اس اعلان کی وجہ سے مقام الوحیت اور مقام بندگی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس اعلان سے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت واضح ہو جاتا ہے۔ اس اعلان سے پتہ چلتا ہے اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حد سے آگے نہیں جا سکتے، اور تمام انسان بھی بندگی کے مقام پر برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، آپ کہہ دیں میں اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں۔ سورۃ زمر آیہ 14۔ قل، آپ کہہ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے کہہ دیں، اللہ اعبد، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، مخلصاً لہ دینی، خالص کرنے والا ہو کر اس کے لیے اپنے دین کو، یعنی میں صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں، یعنی میں خلوص سے صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ اعلان بندگی اسرار کے لیے کروایا گیا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہہ دیں یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ سورۃ زمر آیا 15۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ یعنی رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ کہہ دیں اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو تم عبادت کرو، میں تو اخلاص سے صرف اس کی عبادت کروں گا۔ جیسے کہ فرمایا، آپ کہتے ہیں کافر میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ کافرون آیا 1 سے 6۔ کل آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں ان الخاسرین، کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں، یعنی حقیقی نقصان اٹھانے والے جن کا دیوالیہ نکل جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، یعنی جنہوں نے خود کو اللہ کی اطاعت کے ثواب سے محروم کر لیا اور گناہوں کی وجہ سے بدترین عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے لوگوں کی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے جنت میں مکان اور متعلقین بیوی وغیرہ مقرر کر دیے۔ اب اگر بندہ اطاعت گزار ہے تو مکان اور متعلقین اس کو مل جائیں گے، اور اگر نافرمان ہے تو وہ گھر متعلقین کسی دوسرے اطاعت گزار بندے کو دے دیے جائیں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ ایسا کوئی اور خسارہ نہیں، کیونکہ دنیا میں جب ایک بار کسی کو خسارہ ہوتا ہے تو دوبارہ بہتری کے امکانات رہتے ہیں، جبکہ وہ خسارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، جس کے بعد کبھی نفع نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تم بھی جس راستے کو چاہو اپنا لو، لیکن تم عظیم نقصان سے دوچار ہوگے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نقصان کرو گے، سب کو جہنم تک پہنچا دو گے، یہی کھلا خسارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جما دے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، ہمیں سیدھی راہ پر چلا کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔